آداب دوستو، میں سہیل آزاد آج مرزا اسد اللہ خان غالب کی ایک اور غزل کے چند اشعار اور ان کی تشریح لے کر حاضر ہوں۔ امید ہے کہ پہلے کی طرح پسند فرمائیں گے اور یقیناً یہ کسی قدر کارآمد بات ثابت ہوگی۔ بہرحال میں اپنی سی کوشش کر رہا ہوں تاکہ فروغ ہو، اس میں بات آگے بڑھے اور لوگوں تک اس کی فہم پہنچے اور اس سے فائدہ ہو، یہی میری اس کی غرض ہے۔ یہ جو غزل ہے اس کا مطلب ملاحظہ کریں کہ ہوس کو ہے نشاط کار کیا کیا، ہوس کو ہے نشاط کار کیا کیا، نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا۔ ہوس کو ہے نشاط کار کیا کیا، نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ کیا۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ اگر اس دنیا میں ہم اور آپ یہاں جو رہتے ہیں، اگر ہمیں کبھی مرنا نہ ہوتا تو اس زندگی میں، اس دنیا میں زیادہ مزہ آتا، زیادہ اچھا لگتا، یا پھر بے سود ہو جاتی ہماری زندگی، بے فائدہ ہو جاتی، بے لذت ہو جاتی، بے مزہ ہو جاتی، ورتھ لیس ہو جاتی۔ کبھی غور کیجئے اس نفسیاتی نقطے پر۔ اگرچہ موت کے متعلق تو ہر شخص غور ضرور کرتا ہے، سوچتا بھی ہے، مگر اس پہلو سے غور کیجئے کہ اگر انسان کو مرنا نہ ہو، موت نہ آئے، کبھی نہ آتی ہو موت، اس دنیا میں تو ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن فرض کر لیجئے، قیاس کر لیجئے، سمجھ لیجئے کہ ممکن ایسا اگر ہو جائے کہ کسی کو موت نہ آئے تو اس کی زندگی میں رنگینیاں بڑھ جائیں گی یا بے رنگی بڑھ جائے گی؟ آپ ذرا سا اس پہ غور کیجیے۔ تو یہاں غالب اسی نقطے پر غور کرا رہے ہیں کہ ہوس کو ہے نشاط کار کیا کیا۔ اگرچہ زندہ رہنے کی ہوس، زیادہ رہنے کی ہوس، وہ یہ چاہتی ہے کہ نشاط مانے خوشی، اور یہ جو کار جہاں ہے اس میں ملوث رہنا، اسی سے زیادہ اچھا لگتا ہے اس کو۔ تو ہوس کو تو یہ چاہیے کہ اور مل جائے، کچھ اور مہلت مل جائے، کچھ اور مہلت مل جائے، کچھ اور زندہ رہ لیں۔ ابھی ہمارے پروگرام میں موت کہاں شامل ہے؟ ابھی تو لاکھوں کروڑوں کام ابھی اور باقی ہیں۔ تو ہوس تو یہ چاہتی ہے کہ نشاط کار جو ہے وہ اس میں زیادتی ہو، جو کار ہائے زندگی ہم کر رہے ہیں اس میں رنگا رنگی شامل ہو، اس میں خوشیاں شامل ہوں، اس میں رنگ گھلیں، اس میں آسودگی گھلے، اس میں ایک قسم کا فرحت کی کیفیت گھلے۔ لیکن دوسرے مصرعے میں غالب کہتے ہیں کہ ایسا ہے ایکچولی نہیں۔ کتنا بھی آپ جیتے رہیے، اس کے بعد اگر مرنے کا ایک وقفہ نہ ہوتا اس زندگی میں جو پیہم رواں ہے، تو پھر اس زندگی کا مزہ نہیں ہوتا۔ اس زندگی کا مزہ، اصل مزہ جو ہے وہ نہیں آتا۔ تو اس نقطے پر غور کرانا چاہتے ہیں اس شعر میں غالب کہ نہ ہو مرنا، اگر مرنا نہیں ہوتا تو پھر جینے کا پھر کوئی فائدہ نہیں۔ ایک جگہ اور فرماتے ہیں غالب کہ رہا گر کوئی تا قیامت سلامت، پھر ایک روز مرنا ہے حضرت سلامت۔ مرنا تو ہے ہی، بہرحال موت تو ہے ہی ایک الٹیمیٹ پوائنٹ، لاسٹ پوائنٹ، یہاں تو آنا ہی آنا ہے۔ لیکن یہ کہ ہمیشہ جیتے رہنے کی کیفیت رنگا رنگی پیدا نہیں کر رہی ہے، آسودگی پیدا نہیں کر رہی ہے، بلکہ بے رنگی پیدا کر رہی ہے، اور اس سے کوئی خاص مزہ برآمد نہیں ہو رہا۔ ہوس کو ہے نشاط کار کیا کیا، نہ ہو مرنا تو جینے کا مزہ۔ میں دوسرا شعر حاضر کرتا ہوں۔ فروغ شعلۂ خس یک نفس ہے، فروغ شعلۂ خس یک نفس ہے، ہوس کو
پاس ناموں سے وفا کیا. کچھ الفاظ مشکل آ رہے ہیں، معنی سمجھ لیجئے، پھر شعر کے مزے کھلیں گے، پرتیں کھلیں گی، مزہ آئے گا. فروغ کا مطلب ہے بڑھاوا دینا کسی چیز میں، ذاتی آنا. شعلہ آپ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ فلیم کو کہتے ہیں. اور خس کہتے ہیں تنکے کو. یک ایک کو کہتے ہیں. اور یک نفس کا مطلب یہ کہ بہت کم، ایک لمحے کی زندگی، یک نفس. تو فروغ شعلہ خس، اب گھاس کا تنکا جب جلتا ہے تو اس کی زندگی کتنی ہوتی ہے آپ غور کیجیے. ایک لمحے میں جل جاتا ہے، ایک سیکنڈ میں بھی، ایک سیکنڈ سے بھی کچھ کم وقفہ لگتا ہے شاید. تو فروغ شعلہ خس یک نفس ہے، ہوس کو پاس ناموں سے وفا کیا. اگر ہوس ہے عشق کا حاصل، یا عشق کا دار و مدار اگر ہوس پر ہے، تو اس کو وفا کی عزت سے کیا لینا دینا، اس کے سامنے وفا کی کیا قیمت. اس کے سامنے وفا ایسی ہے جیسے اس کی وفا تو ایک دوام شے ہے. عشق حقیقی یا عشق مجازی میں اگر وفا ہے تو وہ ایک شے دوام ہے، وہ ہمیشہ رہنے والا ایک معاہدہ ہے، اس میں ہمیشگی کی ایک کیفیت ہے. لیکن یہ کہ اگر اس کے اندر وفا نہیں ہے، ہوس ہے یا بے وفائی ہے یا لمحہ بھر کی کوئی ایگریمنٹ ہے، تو پھر وہ ایسا ہی ہے جیسے شعلہ ہے جو جل جائے گا، لمحہ بھر میں ختم ہو جائے گا. تو وہ عشق بھی بس اس کی مدت قیام، مدت دوام اتنی ہی ہے، وہ بس ختم ہو جائے گا. وہاں وہ بالکل اس کا نام و نشان مٹ جائے گا، وہ راکھ بن جائے گا، وہ خاک بن جائے گا، وہ خاکستر ہو جائے گا، وہ جل جائے گا، اس کا وجود باقی نہیں رہے گا. لیکن اگر وجود باقی رکھنا ہے، اس کو ہمیشگی دینی ہے، اس کو دوام دینا ہے، تو پھر یہ شعلہ خس کی کیفیت سے بچنا ہے. اس کو ایک تنکے کی طرح جلا دینا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر عہد وفا ہونا چاہیے، اس کے اندر دوام ہونا چاہیے، اس کے اندر باہمی رضامندی ہونا چاہیے. تو بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہونا چاہیے جس کی بنا پر عشق جو ہے وہ دوام ہو جائے، حقیقی ہو جائے اور بڑی مدت تک رہے، ہمیشہ تک رہے. یہ ساری چیزیں اس میں ہونا چاہیے. فروغ شعلہ خس یک نفس ہے، ہوس کو پاس ناموں سے وفا کیا. ایک شعر اور دیکھ لیجئے کہ دلے ہر قطرہ ہے ساز انل بہر. دلے ہر قطرہ ہے ساز انل بہر، ہم اس کے ہیں ہمارا پوچھنا کیا. دلے ہر قطرہ، ہر قطرے کا دل. قطرہ کس کو کہتے ہیں؟ ایک ڈراپلیٹ، ایک بوند. اس کے اندر سے آواز کیا آ رہی ہے؟ انل بہر، میں سمندر ہوں، میں سمندر ہوں، میں سمندر ہوں. تو ایک قطرہ اگر اپنے آپ کو سمندر سمجھ رہا ہے، اگرچہ وہ سمندر کا ایک حصہ بھی نہیں ہے، ایک پوائنٹ بھی نہیں ہے، اور جب وہ سمندر میں ملتا ہے تو سمندر ہو جاتا ہے. سمندر میں ملتا ہے تو وہ قطرے کا اپنا انفرادی وجود ختم ہو جاتا ہے نا، آئیڈینٹیکل پوزیشن ختم ہو جاتی ہے. وہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ سمندر بن جاتا ہے. بعد میں آپ قطرہ الگ سے تلاش کرنا چاہیں گے، ایک قطرہ سمندر میں ملا کے، تو آپ کو مل جائے گا وہ قطرہ جو آپ نے ملا ہے؟ نہیں نا. تو مگر ہر قطرہ خود میں کیا کہہ رہا ہے کہ میں سمندر ہوں. انل بہر، انل بہر، انل بہر. ہماری بھی کیفیت ایسی ہے کہ ہمارا تعلق کس سے ہے؟ خدا سے. ہمارا تعلق کس سے ہے؟ خدا سے. ہم خدا کے بنائے ہوئے بندے ہیں، خدا کے بھیجے ہوئے بندے ہیں. تو ہمارا تعلق کس سے ہے؟ خدا سے ہے. تو ہم اس کے ہیں، ہم خدا کے ہیں، ہم اس کے ہیں، ہمارا پوچھنا کیا. تو ہم سے ارے ہماری کیا کیفیت، ارے ہماری کیا بات. ہم تو اس میں مل کے وہی ہو جائیں گے، گویا خدا کی صفات ہمارے اندر موجود ہو جائیں گی. بہرحال اس کی تشریحات اور طرح سے بھی ممکن ہے، لیکن میں اس کو مختصراً اسی طرح کہنا چاہتا ہوں. باقی امید ہے کہ اس غزل کے باقی حصے پر کل کچھ ویڈیو بناؤں گا. آج
میں اتنا ہی پہ اکتفا کیجیے، اور امید کہ آپ کو پسند آئے گی یہ ویڈیو۔ کل اس غزل کے باقی شعروں پر بھی بات ہوگی انشاءاللہ۔ تو کل تک کے لیے آپ سے اجازت لیتا ہوں۔ آداب عرض۔